امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے عرض کرنے لگا، یا علی، جنت کی سب سے خوبصورت حور اللہ کسے عطا کرے گا؟ بس اس شخص نے جیسے ہی یہ پوچھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود بھی اپنے غصے پہ قابو کرے تو اللہ روز محشر کے دن اس کو سب انسانوں کے سامنے کھڑا کرے گا اور جنت کی تمام خوبصورت حوروں کو اس شخص کے سامنے پیش کرے گا اور فرمائے گا، اے میرے پیارے بندے، ان تمام حوروں میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ لے۔ اور یوں جس نے اپنے غصے پہ قابو کیا اور اللہ کے انصاف پہ یقین رکھا تو وہ جنت کی سب سے زیادہ خوبصورت حوروں کو پالے گا۔ اے بندہ خدا، یاد رکھنا، اللہ کو سب سے زیادہ وہ انسان پسند ہے جو بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی اللہ پر یقین کر کے اپنے غصے کو قابو کرتا ہے، اور اسی ایک صفت کی وجہ سے اللہ اس کی دنیا بھی آسان کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی عظیم انعامات اس کے قدموں میں رکھے گا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اللہ نے حور العین کو کس طرح تخلیق فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ نے حور العین کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتا ہے، اسی پر باقی بدن کی تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ نے حور العین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے اور اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے اور اس کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے۔ اس کے اوپر گل لالا کی 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہیں تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں۔ ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو ان کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے اولیاء کا اور ثواب ہے ان اعمال کا جو تو بجا لایا۔ جب نمازی سلام پھیرتا ہے اور یہ نہیں کہتا، اے اللہ مجھے دوزخ سے نجات عطا فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما اور مجھے حور العین سے بیاہ دے، تو فرشتے کہتے ہیں، افسوس، کیا یہ شخص بے بس ہو گیا ہے؟ اللہ کے سامنے دوزخ سے پناہ طلب کرے اور جنت کہتی ہے، افسوس، کیا یہ شخص عاجز ہو گیا ہے؟ اللہ سے جنت مانگے اور حور کہتی ہے، یہ شخص عاجز ہو گیا ہے کہ اللہ سے اس کا سوال کرے اور اس کی حور العین سے شادی کر دے۔ جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کھول دیا جاتا ہے، اس کے اور اس کے رب کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حور اس کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب تک وہ نہ تھوکے اور نہ ناک سنکے، کیونکہ حور العین اس نزلہ زکام وغیرہ سے پاک ہے اور ان سے نفرت کرتی ہے۔ جو شخص تھوڑا کھانا کھا کر نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتا ہے، صبح تک حور العین انتظار میں رہتی ہے کہ شاید اللہ اس نیک بندے کے ساتھ ہمیں بیاہ دے۔ یاد رکھنا، جب دنیا والی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو حسن میں حور العین سے بڑھ کر ہوں گی۔ حور العین جنت کی وہ پاکیزہ، خوبصورت، گوری اور بڑی آنکھوں والی عورتیں ہیں جو دنیا کی عورتوں سے جدا ہیں۔ ان کی تخلیق کا قوام بھی مختلف ہے، البتہ دنیا کی عورتوں کا حسن جنت میں داخل ہونے کے بعد حوروں سے بڑھ کر ہوگا اور وہ حوروں کی ملکہ سردار ہوں گی۔